اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں سچی محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کے طریقے پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لو، دل سے قبول کر لو، پھر اگر وہ یہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے، اس کو نہ مانے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے، تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے، پیروی سے، طریقے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر، دنیا کی تمام امتوں پر فضیلت عطا کی، انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ناظرین، یہ آیات ہیں سورہ آل عمران کی، چوتھے رکوع کی یہ آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تعلق کی بنیاد اور سچائی کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنے کے نتیجے میں جو فوائد ہیں ان کا بیان کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے کے دعوے میں سچے ہو تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کرو، اسی طرح سے عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور جو لوگ نہ مانیں تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کریں۔ اور یہی پیغام آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اور تمام دنیا والوں کے لیے پیغمبروں کو منتخب کر کے بھیجا گیا تھا، اور یہ سب لوگ ایک دوسرے کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی سن رہا تھا جب عمران کے خاندان کی ایک خاتون نے، ایک عورت نے اپنے رب کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، اور تیرے ہی کام کے لیے یہ وقف ہوگا، میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ لیکن جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، اے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور بچہ اور بچی لڑکا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور کہنے لگی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس نظر کو قبول کر لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا نبی کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پاتا، اور وہ پوچھتا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے ایک نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعاؤں کا سننے والا اور ان کو قبول کرنے والا ہے۔ جواب میں فرشتے نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا تھا اور صلاۃ پڑھ رہا تھا، اللہ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضبط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شامل ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلاما وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیۃ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمز واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔
زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا، صبح اور شام اس کی تسبیح اور تعریف کرتے رہنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔